الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان لانا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور صاحب ایمان ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں کا حال دیکھو جو مسلمان نہیں ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھو، سب کچھ ہونے کے باوجود سکون اور راحت ان میں نہیں ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے۔ مسلمان پر مختلف عوارض آتے ہیں، مختلف آزمائشیں آتی ہیں، اس کے باوجود اللہ نے اس کو ایک دلی اطمینان دیا ہوتا ہے، اور جس کا جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا اس کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو دو قسم کی پارٹیاں سامنے آ گئیں۔ ایک وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرنے والے تھے، اور ایک وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ تو مکہ کے بڑے بڑے کافروں نے سوچا
ولید بن مغیرہ، عاص بن اوائل اور اسود بن عبد المطلب، امیہ بن خلف نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ یہ ایک انہوں نے مصالحت کمیٹی بنائی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دے دیں گے کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ مالدار ہوں گے، اور جس عورت پہ چاہیں گے ہاتھ رکھیں گے اس سے آپ کا نکاح کر دیا جائے گا۔ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، اور اگر تم یہ نہیں مانتے تو ایسا کر لو کہ 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، اس سے ہماری آپس میں صلح ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اللہ نے کافروں کو منہ توڑ جواب دیا اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے کافرو، اے اللہ کے منکرو، سن لو میری بات کو، لا اعبدو، میں نہیں عبادت کرتا ان بتوں کی، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی ان بتوں کو میں اپنا الہ کیسے مان لوں جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ چل پڑے سفر پہ، جہالت کا دور تھا، وہ اپنے بتوں کو بھول گئے، سفر میں وہ اپنے ساتھ اپنا مخصوص بت لے کے جایا کرتے تھے، وہ گھر میں بھول گئے اور کافی دور چلے گئے، وہاں سے واپس آنا مشکل تھا۔ انہیں یاد آیا کہ ہم تو اپنے معبود کو نہیں لے کر آئے، ہم عبادت کس کی کریں گے؟ تو کمیٹی بیٹھی، انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو راستے میں ہم ہیں، واپس جا نہیں سکتے، تو ہم جو ہے ایک اپنا معبود بنا لیتے ہیں ستو کا۔ سب نے ستو جمع کیے اور ایک معبود بنایا، ایک بت بنایا اور اس کے سامنے سر ٹیکنا شروع کر دیا۔ اب تھوڑا سا آگے گئے، بھوک نے ستایا تو کہنے لگے معبود بغیر ٹانگوں کے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لہذا اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دو اور کھا لو۔ اب یہ معبود ہے ان کا، اس کی ٹانگیں توڑ کے انہوں نے کھا لیں۔
پھر آگے گئے، تھوڑا سا سفر کیا، پھر بھوک نے ستایا تو اس بت کے دونوں بازو توڑ کے کھا گئے، پھر اس کا دڑ کھا لیا، آخر میں صرف سر بچتا ہے، اس کے سامنے سر ٹیکتے ہیں۔ جب کچھ آگے گئے تو بھوک نے جب اور ستایا تو اس کا سر بھی توڑ کے کھا لیا۔ وہ ایک اللہ والے کہتے تھے کہ رب رسے تے مت کھسے، بھئی جس آدمی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس کے دماغ کو، اس کی عقل کو چھین لیتا ہے، تو اللہ ان سے ناراض تھا، ان کے عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، خالص اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں۔ آپ اگر نہیں کرتے تو بالکل مت کرو، لیکن تمہاری بات کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں نے عبادت کرنی ہے ان بتوں کی، ما عبدتم، جن کو تم پوجتے رہتے ہو، یعنی جتنے بھی بت تم نے کعبہ میں بنائے ہیں ہر ایک کو الگ الگ کر کے آپ نے بنایا ہوا ہے، میں ان میں سے کسی ایک کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اور آگے پھر تاکیداً وہی جملہ کہا جو اللہ رب العزت نے پہلے بیان کیا، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ دوبارہ حصر کے ساتھ، تاکید کے ساتھ کہا کہ میں نہیں پوچھتا تمہارے بتوں کو جن کی تم جو ہے عبادت کرتے ہو۔ آگے اللہ نے واضح حکم دے دیا کہ آپ واضح اعلان کریں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہو۔ جن میں بتوں کی عبادت ہے اور میرے لیے میرا دین مبارک ہو جو خالص ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، میرے منصب میں کسی کو ساتھ بٹھایا جائے۔ دنیا کا معمولی سا منصب ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا منصب تو اتنا بڑا ہے کہ اس کا مقابل بھی کوئی بن نہیں سکتا، تو اللہ رب العزت کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں؟ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ایک خالص اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
معجم الزرار يغيظ بهم الكفار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومقتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وارحم إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياة عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابه لا تتخذهم من بعد غرورا فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم وخير الظهور كرمي ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیجیے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ علماء حق کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی، یا الہ العالمین مراکز کی تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی حضرات دین کا کام کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں یا الہ العالمین سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما، جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔